مجھے پیار ہوا تھا ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو گیا ہے۔ ایٹ لیسٹ اس سلوٹ کے اندر منڈے والے دن کوئی اتنا انٹرسٹنگ ڈرامہ نہیں لگتا تھا، لیکن اب ہمارے پاس آ گیا ہے مجھے پیار ہوا تھا۔ بہت ہی کمال کی سٹوری چل رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں کیوں لو سٹوری ہی زیادہ پسند ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ حیران کر دے گی۔ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں کیا اچھا ہوا کیا برا ہوا، ان سبھی کوسچن کے آنسر میں اس ویڈیو میں کرنے والا ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ لیٹس گو۔ اچھا، سب سے پہلے مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی، یہاں پر ہماری ماہر کی ماں آ کر پوچھ رہی ہے کہ کیوں تم نے سعد کے رشتے سے انکار کیا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اور ایسے میں کوئی خاص ایکسائٹمنٹ بھی نہیں ہوئی تمہیں، اتنی زیادہ پلاننگ کر کے بیٹھی تھی اور جتنی زیادہ انگیج تھی اس رشتے سے، کیوں اس کو اتنا لائٹر ٹون میں دکھایا گیا، جیسے اندر سے وہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہے۔ اس بات کی تو مجھے بالکل ہی سمجھ نہیں آئی۔ ایک اور چیز جو اکثر آپ کو ڈراماز اور فلمز میں دیکھنے کو ملتی ہے، میں نے اس ڈرامے میں بھی نوٹ کیا کہ جہاں پر بچپن کا سین دکھایا جاتا ہے تو یہاں پر لڑکی کو بڑا دکھایا جاتا ہے اور لڑکے کو چھوٹا۔ آپ یہاں پر غور کریں تو ماہر زیادہ بڑی لگ رہی ہے سعد سے، جبکہ ریالٹی میں سعد 10 سال بڑا ہے ہانیہ سے۔ وہ 10 سال والا ڈیفرنس ہمیں بچپن کے سین میں کیوں نہیں دکھایا؟ ایک بہت بڑی ڈائریکشن کی مسٹیک ہے۔ یہاں پر عریب نے ایک بہت زبردست بات کی ہے کہ اکثر پیرنٹس اپنی ایگو اور فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اپنے بچوں کے رشتے تباہ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر عریب کی فیملی بھی یہی کر رہی ہے اور ماہر کی فیملی بھی یہی کر رہی ہے، دونوں اپنی اسٹیٹس میں مگن ہیں کہ ہمارا اسٹیٹس یہ، ہماری ایگو یہ، یہاں پر بچوں کی خوشی کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ اور جو پیرنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی اپنے بچوں کی خوشی آگے رکھا کرو پہلے، کیونکہ بچوں کی خوشی کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہی کیا۔ اور ایک اور بات مجھے عجیب لگی اس ایپیسوڈ میں کہ یہ جو ڈیڈ ہیں ہمارے، یہ کیوں نہیں جا رہے ساتھ رشتہ مانگنے؟ ڈیڈ کو کیا ہو گیا؟ یہاں پر ڈیڈ کا کریکٹر زیادہ پولائٹ دکھایا گیا ہے۔ وہ کیوں یہ کہتا ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ چلے جانا، جانا تو باپ کو بھی چاہیے، کیونکہ ڈیفینیٹلی باپ ساتھ جاتا تو وہاں پر پتہ چلتا کہ ماں نے صحیح طرح بات کی ہے کہ نہیں کی۔ تو یہاں پر آپ نے بہت بڑی مسٹیک کر دی کہ یہاں ہم سب ویورز کو بھی پتہ ہے کہ وہاں ماں جا کے کوئی لوچا ہی کرے گی، تو باپ کا ساتھ جانا ضروری تھا۔ اگر نہیں جا رہا تھا تو کوئی لاجک دینا تھا ساتھ میں، ہاں بھائی باپ کی کوئی میٹنگ ہے یا کسی اور مصروفیات کی وجہ سے وہ ساتھ نہیں جا سکتا۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے، کیونکہ ہمارے عریب نے جانا ہے ماں کے ساتھ، اور عریب کال کر کے بتائے گا ہماری ماہی کو کہ ہم 4 بجے آپ کے گھر آ جائیں گے۔ تو ماہر آگے سے کہے گی اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی تھی تو اب پیرنٹس کو ساتھ لانا چاہیے تھا۔ تو عریب بولے گا کہ لا تو رہا ہوں ساتھ، اور کیا کروں؟ ماہی بولے گی کہ سعد مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ میرے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ تو عریب بولے گا کہ مجھے اس کی محبت کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں پر ایک سین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماہی اپنا خود کا ہی ٹائم دے دے، مطلب 2 دن کا ٹائم دے دے یا کل والے ہی دن پہ ایگری ہو جائے۔ اس کو بلانے سے پہلے وہ بہت بڑا کام کرنے والی ہے گھر میں۔ کام کیا کرنے والی ہے؟ تو وہ جائے گی سعد کے پاس، اور سعد تو بڑا خوش ہوگا کہ چلو کسی بہانے آئی تو صحیح میرے پاس، لیکن آگے سے اس کی باتیں سن کے جل کے راکھ ہو جائے گا۔ وہ دوبارہ اسے اس بات کی یقین دہانی کروائے گی کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی دلی کنیکشن نہیں ہے، لہٰذا وہ جو بھی سوچ رہا ہے اس کو باہر نکالے اپنے دماغ سے، اور بولے گی کہ میں اپنے باپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، میرے باپ کو مجھ پر بہت مان ہے، تو میں انکار نہیں کر سکتی، اگر میں انکار کروں گی تو میں بدنام ہو جاؤں گی، لیکن تم لڑکے ہو، تم اس طرح کی بات کر سکتے ہو اپنی فیملی میں کہ میں یہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اسے ریکویسٹ کرے گی کہ تم جا کے اس رشتے کو ختم کر دو۔ اسے بھی عریب اپنی موم کو لے کر آنا چاہتا ہے، تو اس لیے میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی قسم کے ہمارے رشتے میں کوئی درار پیدا ہو، اور میں بھی عریب کو بہت پسند کرتی ہوں، اور اس نے بہت مشکل سے اپنی فیملی کو کنونس کیا ہے۔ اگر تم یہ بات کر لو گے تو ایٹ لیسٹ ہمارا جو راستہ ہے وہ کھل جائے گا۔ تو اس طرح کی باتیں ماہی کرے گی ہمارے سعد کے ساتھ۔ سعد کا دل تو پہلے سے ہی ٹوٹا ہوا ہے، اور جب یہ باتیں سنے گا تو اس کا دل کرچی کرچی ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ وہ سیدھا آ جائے گا ماہر کے باپ کے پاس، اور یہاں پر بولے گا کہ میں ماہر سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی ماہر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور لہٰذا یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بات سن کے ڈیفینیٹلی ماہر کے باپ کو آئے گا غصہ، اور وہ اسے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دے گا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے، تم اس لائق ہی نہیں تھے کہ میں تمہیں اپنا داماد بناتا۔ اب ایسے میں ماہر کا باپ جو ہے وہ اپنے بھائی سے بولے گا کہ یہ اس لائق ہی نہیں تھا کہ میں اس کو اپنا داماد بناتا،
तो अब जाकर वो पूछेगा اپنے بیٹے سے کہ کیا وجہ ہے، کیوں تم نے انکار کیا؟ تو جب وہ وجہ نہیں بتائے گا تو وہ اس کا باپ اسے رکھ کے چپاٹ مارے گا اور اس بیچارے کی تذلیل ہوگی۔ پہلے چچا نے دھکے دیے، اب باپ نے چپاٹ مار دی اور پوری فیملی اب یہاں پر ساتھ کو ہی تو کر رہی ہے، اس لیے کیونکہ اس نے رشتے سے انکار کر دیا۔ ماہر اندر ہی اندر بہت خوش ہو رہی ہوگی، ایک انتہائی کمینی لڑکی یہاں پر بن گئی کہ کم از کم اگر تم بھی اس رشتے سے ڈس ایگری کرتی تھی تو اپنے والدین سے بولو، اپنے منہ سے پھوٹو کہ میں بھی یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی۔ اور ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس رشتے سے انکاری ماہر کی تھی، سعد کی تو بالکل ہی نہیں تھی۔ پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ میں فیمیل کے کریکٹر پہ اتنا کرٹیسائز کیوں کرتا ہوں، وہی دکھاتے ہی ایسے ہیں۔ اب یہاں پر خود دیکھو کہ اب سعد بیچارے کا کیا قصور تھا، سارا قصور تو ماہر کا تھا، اس کو تکلیف تھی، اس نے باہر شادی کرنی تھی تو اپنے والدین سے جا کے بولتی کہ میں اس رشتے سے ایگری نہیں ہوں۔ لیکن کوئی مسئلہ نہیں، اس کے ساتھ آگے کیا ہونا ہے یہ بھی آپ کو سن کے بہت مزہ آئے گا۔ اب بھیا ہونا کچھ اس طرح ہے کہ ڈیفینیٹلی اتنی بڑی محل کی ملکہ جس کے سر پہ بوم پھٹا ہے آئے گی یہاں پر اپنے بیٹے کا رشتہ مانگنے کے لیے، تو اتنے آرام اور پیار سے تو آئے گی نہیں۔ جب پہلے یہ گھر میں انٹر ہوگی تو ایسے لگے گا جیسے اس کے باپ کا گھر ہو۔ اب یہاں پر وہ رشتہ جیسے مانگے گی، وہ ڈائریکٹلی بولے گی کہ میرے بیٹے کو تمہاری بیٹی بہت پسند ہے، کب دینی ہے اپنی بیٹی، وہ تاریخ بتا دو، ہم بارات لے کے پہنچ جائیں گے۔ اب اتنے پتھیٹک وے میں کسی سے بھی رشتہ مانگو گے تو ڈیفینیٹلی یہاں پر وہ فیملی ہارٹ ہوگی۔ اور سیم سچویشن یہاں پر بھی دکھائی گئی کہ اتنے گھٹیا انداز میں یہ عورت رشتہ مانگے گی، عریب بھی پاس ہوگا، عریب کو بھی بہت غصہ آئے گا۔ جب اتنی سی بات کہہ کر اس کی ماں چلی جائے گی تو ماہی دیکھ کر ہکی بکی رہ جائے گی اور ماہر کی فیملی ہی کہے گی کہ اتنی سی اوقات ہے ہماری، اب لوگ ہمارے گھر میں آ کے اس طرح سے رشتہ مانگیں گے۔ ماہر بہت دکھی ہوگی پریشان۔ اب عریب یہاں پر غصہ ہوگا اور ماہر عریب کو بولے گی کہ اس طرح تو میرے پیرنٹس کبھی رشتے کے لیے نہیں مانیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ عریب اکیلا گھر آ جائے اور ان کو بولے کہ میری ماں کچھ ایسی ہی ٹائپ کی ہے، ان کی ٹینشن نہیں لینی، تو ایسے میں اس کی فیملی کو کنونس تو کر لے گا۔ لیکن ماہر کا جو بیہیویئر ہے وہ بالکل اچھا نہیں ہوگا سعد، وہ ایسے میں سوچے گی کہ یہ عورت مجھے کس طرح سے قبول کر لے گی۔ تو بھیا ایسے ہی کچھ اسٹوریز ڈرامے کی چلنے والی ہے، آگے ہی ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔